سید سے نام سے روشن مظفرپور ہے دیجے علی کے نام سے روشن شہر حضور سید امین القادری صاحب صبح تشریف لائے اور سنیے نعرہ تکبیر آج یہ جذبہ بیدار ہے تو نعرہ تکبیر بلند آواز کر کے آدمی کیا کیا بچاتا ہے، کوئی گردی بچاتا ہے، کوئی ستا بچاتا ہے، حفاظت کوئی سنویدھان کی کرتا ہے نعرہ سے، تو کوئی بول کر مسلم رسول اللہ بچاتا ہے، مگر گمراہ فرقوں سے ہر ایک سنی مسلمان کو امام احمد رضا کے نام کا نعرہ بچاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نہ بم بارود نہ ہتھیار سے تبلیغ ہوتی ہے، حقیقت میں محبت پیار سے تبلیغ ہوتی ہے۔ معین الدین اجمیری نے دنیا کو بتا ڈالا، نبی کے دین کی کردار سے تبلیغ ہوتی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم کشت ملے عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، وعیفان و شکستہ رات کشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، غریبوں کے غم گسار و فقیروں کی ثروت، شہریار کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لا مکہ وجہ کل فقہ، درد اللہ مکنون سر اللہ مخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبوں کے انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کے سلاتے میں پہلی مرتبہ بقیت السلف، نمونہ خلف، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رضوی کے حکم پر حاضر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور مجھ سے پیش کر آپ نے بہترین کلام فیض صاحب سے بھی سماعت فرمایا،
اور میرے متعلق گوہر صاحب بڑے محبتوں کے گوہر لٹا رہے تھے، حالانکہ میں اس قابل نہیں کہ میرے بارے میں ایسی کوئی بات کہی جائے، لیکن میں بس اتنی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ گوہر صاحب نے جو محبتوں کے گوہر لٹائے ہیں اللہ اسے دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے اور میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ چونکہ یہ شادی کی محفل ہے اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا یا قوتی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا قوتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں سوال کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں۔ نعیم سے متعلق کیا ہے؟ یوں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار ظاہری معنی ہے، اور جو باطنی معنی ہے اس کا تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی انتہا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ 70,000 سمجھنے سمجھانے کو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر جاری ہے، جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ ہوگا اس کے دل پر اتنے معنی کا نزول ہوگا۔ تو جو مختلف اقوال ہیں نعیم کے متعلق کہ ہم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کسی نے کہا نعیم کے متعلق پوچھا جائے گا یعنی تمہارے ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا حضور علیہ السلام کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا اہل بیت اطہار کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک قول اس کا یہ بھی ہے اور ہر قول معتبر ہے کہ فرمایا گیا تم سے اللہ قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اللہ تم سے قیامت میں تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزارے، تم نے اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں کہاں گزاری۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جوانی ہی کے متعلق خاص طور پہ پوچھا جائے گا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم زمین پکڑ لے گی اور اس وقت تک کہ زمین انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں جب تک کہ اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں، اور وہ ان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ پتا چلا جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں الگ سے بچپنے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، الگ سے بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، آخر جوانی ہی کے متعلق کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تب بھی وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کسی مفکر نے کہا تھا جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کے
پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں، دوڑتے بہت ہیں، لیکن جلدی سے تھکتے نہیں ہیں۔ بچپنے میں پوری قوت پیروں میں ہوتی ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری قوت سمیٹ کر کے زبان میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے بوڑھے بولتے زیادہ ہیں، وہ بولتے میں نہیں تھکتے، لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود میں برابر کی قوت ہوتی ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی جوان ہوتی ہے، اس کی فکر بھی جوان ہوتی ہے، اس کے تخیلات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے تدبرات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے سوچ و سمجھنے کی صلاحیتیں بھی جوان ہوتی ہے، قوت نفع بھی اس کی جوان ہوتی ہے، قوت ضرر بھی اس کی جوان ہوتی ہے۔ گویا کہ نیکی کرنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے، گناہ کرنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، اگر کوئی ایک بوڑھا انسان بدی کرنا چاہے، چاہ تو سکتا ہے لیکن طاقت کی وجہ، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کر نہیں سکتا، لیکن جوان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج قوم مسلم کی زبوحالی، آج قوم مسلم کی ذلت پوری دنیا کے اندر، آج جو قوم مسلم اللہ اکبر ذلت کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے، آج امت مسلمہ جو ناکامیوں کی ڈگر کی مسافر بن چکی ہے، آج امت مسلمہ جو دبائی جا رہی ہے، جو تباہ کی جا رہی ہے، وہ برباد کی جا رہی ہے۔ قوم کے بڑے بڑے مفکرین، مدبرین کہتے ہیں کل تک ہم تاجدار تھے، آج ہم بھکاری کیوں ہیں؟ کل تک کہ ہم عزتدار تھے، آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کل تک کہ ہم کامیاب تھے، آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب تک مسلم امہ میں ایسے جوان موجود رہے جو دین کے لیے دریاؤں کے کناروں پر کشتیاں چلانے کا جذبہ رکھتے تھے، اس وقت تک کہ مسلمان کامیابی و کامرانی کی شاہراہ کا مسافر تھا۔ جب سے قوم مسلم کے اندر نشہ کرنے والا جوان، زنا کے اڈے پر جانے والا جوان، بدکاری کرنے والا جوان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا جوان، مسجدوں کو ویران کرنے والا جوان، جب سے ہمارے درمیان ایسے جوان نظر آنے لگے، تب سے مسلمانوں کا شوکت، مسلمانوں کی شوکت کو جو ہے وہ زوال پذیر کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سمجھ جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم جوا کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم شراب کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جوے کے خاتمے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نشے کے خاتمے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے روئے زمین پر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہم گناہ کریں گے تو گناہوں کا خاتمہ کون کرے گا؟ ہم برائی کریں گے، برائیوں کو کون روکے گا؟ یاد رکھنا، جو لوگ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد عیاشیاں کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کا بڑھاپا اتنا دردناک ہوتا ہے، اتنا ذلت آمیز ہوتا ہے کہ انسان اس وقت موت مانگتا ہے تو بھی اس کو موت نہیں آتی۔ اس سے اس کے بچے نفرت کرتے ہیں، اس سے اس کے پوتے نفرت کرتے ہیں، اس سے اس کے اہل محلہ نفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ آج میری قوم کا جوان یہ تصور کرتا ہے چلو جوانی میں عیاشیاں کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ بظاہر یہ بہت خوبصورت تصور لگتا ہے، لیکن یہ شیطان کا مکر اور فریب ہے۔ ہمیں کس نے یہ بات کہہ دی کہ بڑھاپا آئے گا بھی؟ کیا جوانی میں موت نہیں آ سکتی؟ کیا جوان دنیا سے نہیں گئے؟ کورونا کی اس وبا نے جو قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ تھی، جو تباہیوں سے پہلے تباہی تھی، کیا اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ایک جوان گھر سے نکلا بیمار ہو کر
اور 12 گھنٹے کے بعد اس کی لاش بھی گھر پر نہ آ سکی اور سیدھا وہ قبرستان چلا گیا، یہ سوچ کر کے گناہ کرنے والوں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں گے، کیا بڑھاپا آئے گا؟ لوگ کل کی بات کرتے، پل کی خبر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کس کل کا تصور کرتے ہو، کس کل کی بات کرتے ہو؟ نہیں، یہ مت سوچنا کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو نمازی بنیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر کے پلٹ جائیں گے۔ اور اگر بڑھاپا آ بھی گیا، میں آپ کو مایوس اور نا امید کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بڑھاپا آ بھی گیا، بیماریاں ہیں، پیروں میں درد ہے، آدمی کسی قابل نہیں، اب وہ مسجد کا کونا پکڑنا چاہتا ہے، لوگ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ اللہ کی غیرت کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ جہاں میرا اللہ رحمان و رحیم ہے، وہیں پر وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس کی شان غیرت کا حال یہ ہے، شان رحمت کا حال یہ کہ مجھ جیسے کروڑوں پاپیوں کو معاف کر دے، اور شان غیرت کا حال یہ ہے کہ اگر معصوم 200 سال تک کے توبہ کرے روتے ہوئے تو کوئی جواب بھی نہ دے۔ کیا یہ تاریخ میں موجود نہیں کہ کوئی معصوم دنیا میں پہلا آنے والا حضرت آدم کی شکل میں 200 سال تک کے روتا رہے، لیکن 200 سال میں ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا جاتا؟ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش پیغمبرانہ ہو گئی، حضرت داؤد اتنا روئے کہ جہاں پر آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس پیدا ہو گئی، تو جناب داؤد نے ناز کرتے ہوئے کہا، مولا دیکھ تو صحیح میں تیرے خوف سے اپنی لغزش پر کتنا رو چکا، لغزش پیغمبرانہ پر کتنے آنسو بہا چکا۔ تو جواب آتا ہے، داؤد تجھے اپنا رونا تو یاد ہے، لیکن اپنی لغزش پیغمبرانہ تجھے یاد نہیں۔ وہ اتنی غیرت والا ہے، اگر یہ تصور کرتے ہو کہ بڑھاپے میں اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے تو سن لو، جب قربانی کے موقع پر ایسا بوڑھا جانور نہ جو چلنے کے قابل رہے، نہ جو دیکھنے کے قابل رہے، نہ جس کی ہڈیوں میں گودا رہے، ایسا جانور جو کسی قابل نہ رہے، نہ ہل چلانے کے قابل رہے، نہ چراگاہ پر کھڑے رہنے کے قابل رہے، ایسے بوڑھے جانور کو قربانی کے لیے لے جاتے ہو تو ان علماء سے پوچھو کیا ایسا بوڑھا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ جب اللہ قربانی کے لیے بوڑھے جانور کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اپنی عبادت کے لیے وہ جوانی میں عیاشیاں کرنے والے بوڑھے کو جو ناکارہ ہو چکا ہے کیسے قبول فرمائے گا؟ اس لیے اپنے بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا، لیکن یہاں کوئی بوڑھا اپنی انسلٹ محسوس نہ کرے۔ میں ان بوڑھوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ قبول نہیں کرتا جو عبادت جوانی سے کرتے ہیں، بلکہ ارے جو بوڑھے جوانی سے عبادت کرتے ہیں ان بوڑھوں کی تو اللہ کی یہاں عزت اتنی ہے کہ اگر جوانی کے اندر وہ 100 رکعت نفل پڑھتا تھا یا 10 رکعت نفل پڑھتا تھا یا 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، اب بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے نفل پڑھ نہیں پاتا تو اللہ اس بوڑھے کی اتنی عزت کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں جوانی میں تو خوب عبادت کرتا تھا، اب بڑھاپا میں نے دیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے، کرتا نہیں ہے، لیکن جوانی میں کیا کرتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے، لیکن اب اس کو نہ کرنے کے لیے کی مطلب یعنی ہے نہ کر رہا ہے تو اس کے ثواب کو لکھنے میں کوتاہی مت کرنا۔ جتنی عبادت جوانی میں کرتا تھا بڑھاپے میں بہت نہیں کرتا ہے تو اس کا ثواب برابر لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی جوانی کی عبادت میں گزری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جوان پاک دامنی کے ساتھ اپنی جوانی کو گزارے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کے متعلق تصور کرو۔ اللہ پوچھے گا آج ہم اپنی راتوں کو کہاں گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو آج ہم کہاں گزارتے ہیں؟ کیا آج ہماری راتیں فیس بک کی نظر نہیں ہوگی؟ کیا آج ہماری راتیں یوٹیوب پر گندے مناظر کو دیکھنے کی نظر نہیں ہوگی؟ کتنی خوبصورت راتیں اللہ نے دی تھی اور ہم نے کہاں اس کو لگاتے ہیں؟
لوگ پہلے کہتے تھے کہ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن لاک ڈاؤن کے 4-5 مہینے تو تم گھروں میں تھے، کاروبار نہیں تھا، کوئی مصروفیت نہیں تھی، کوئی سفر نہیں تھا، پھر ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ تو پہلے کہتے تھے مصروفیت نماز نہیں پڑھتے، لاک ڈاؤن میں کیا مصروفیت تھی؟ پتہ چلا نماز کے لیے مصروفیتوں کا اور ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت کے لیے اللہ کی توفیق کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ جس سے راضی رہتا ہے اسی کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہو اللہ اس سے لقمہ نہیں چھینتا۔ توجہ کریں، اللہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب اگر یہ معلوم کرنے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ دیکھو کہ عبادت کی توفیق ہے کہ نہیں۔ اگر مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ سوچو، سب کی خوشی کی فکر کرنے والوں، کیا ہمیں اللہ کی رضا کی بھی فکر ہے؟ سب کو ٹائم دینے والوں، کیا ہمیں اللہ کو بھی ٹائم دینے کی فکر ہے؟ اگر کوئی ایم ایل اے بلا لے، ایم پی بلا لے، کوئی وزیر بلا لے تو میرا جوان کھٹکتا پھرتا ہے۔ آج مجھے انویٹیشن کارڈ آیا ہے وزیر کی طرف سے، امیر کی طرف سے، ایم ایل اے کی طرف سے، ایم پی کی طرف سے۔ میں پوچھتا ہوں ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے جن کے تم نام لے رہا ہے؟ مسلمان سے بڑا بھی کوئی وی آئی پی ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی سال میں ایک بار بلاتا ہے، کسی کو کوئی زندگی میں ایک بار بلاتا ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ ایک دن میں میرا اللہ مسلمانوں کو 5 تو سب کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، کیا رب کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے؟ کیا رب کے منادی کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں میں بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کے گھر میں بھی جاتا ہوں اور میں غریب مزدوروں کے گھر میں بھی جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیں میں محسوس کر رہا ہوں جو امیروں کے مسائل ہے وہی غریبوں کے بھی ہے، جو غریبوں کے وہ امیروں کے بھی ہے۔ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ہم بہت پریشان ہو گئے، بڑی تکلیف ہے، بیٹیوں کو رشتے نہیں، کاروبار کے مسائل ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، سب پریشان ہے، سب پریشان ہے، سب پریشان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھو ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر نفل و ورد وظائف میں بھی نہیں ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو اپنے اللہ کے در سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے رب کے دروازے سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ یاد رکھنا کل بھی مسلم امہ کا اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں تھا اور آج بھی مسلم امہ کے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ یاد رکھو اللہ سے بڑی بارگاہ کسی کی بارگاہ نہیں ہے۔ نبیوں کو جہاں سے ملا، ولیوں کو جہاں سے ملا، صحابہ کو جہاں سے ملا، سب کو جہاں سے ملا، ہمیں بھی وہیں سے ملے گا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رب کی چوکھٹ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ کیا خیال ہے اس علی الفقیر کے بارے میں؟ ایک علی الفقیر اگر 5 مرتبہ کسی کنجوس اور بخیل کے دروازے پہ دستک دے، ایک دن میں 5 مرتبہ دینا دینا دینا، وہ لوگوں بخیل دے گا کہ نہیں دے گا؟ بخیل سے بخیل انسان 5ویں مرتبہ آنے پر تو کچھ غیرت کرے گا، یار ایک دن میں 5ویں بار آیا ہے کچھ نہ کچھ دے کے ٹال دو۔ ارے نادان، اگر بخیل کے دروازے پر بھی ایک سوالی ایک دن میں 5 مرتبہ جائے تو بخیل اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے میرے اللہ کے بارے میں جس نے سخی بھی پیدا کیے، سخاوت کو بھی پیدا کیا، جس نے اللہ اوپر دولت کو بھی پیدا کیا، دولت مندوں کو بھی پیدا کیا؟ کیوں نہیں آتے اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے مسائل کا حل خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ سب کے لیے وقت ہے، لیکن کتنا نادان ہو گیا انسان جس خدا نے عزت کی، جس خدا نے ماں کے پیٹ میں پرورش دی، جس خدا نے پیدا ہونے سے
پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کی، جس اللہ نے چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، جس اللہ نے ہمیں وقت دیا، جس نے وقت کو پیدا کیا، سب کے لیے ٹائم ہے، میرے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، مگر سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو میری قوم کے چلتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو، کیا اس سے اللہ راضی ہے؟ کیا اس سے غوث پاک راضی ہے؟ کیا اس سے غریب نواز راضی ہے؟ کیوں نہیں نکالتے ہم تھوڑا سا وقت اللہ کی عبادت کے لیے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ اتنے بڑے بچپے میں جو پوری رات بیٹھنے کا شوق لے کے بیٹھا ہے، کتنے لوگوں نے آج 5 وقت کی نماز پڑھی ہے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ذلیل کرنے نہیں آیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی؟ ہماری قوم کا ہاتھ یہ ہے، ہماری قوم کا ہاتھ یہ ہے، نماز کے لیے نہیں آنا، ہر ایک چیز کے لیے آنا۔ اور یاد رکھنا، سرکار غریب نواز فرماتے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی زندگی ضائع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر، بخاری شریف کی حدیث بطور مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے۔ دھیان سے سنیں، آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ آقا فرماتے میں گلیوں میں، محلے میں، کوچوں میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ توجہ کرنا، دھیان دینا۔ حضور کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس حدیث کو ہم نے بار بار سنا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو نماز کی اہمیت کتنی ہے، لیکن اس کا دوسرا اینگل ہم نے کبھی نہیں دیکھا، دوسرے زاویے سے اس کو کبھی نہیں دیکھا، سکے کے دوسرے رخ کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، دوسری حدیث سے سمجھو، فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی سے کام لیتا ہے، بہت اجلت کرتا ہے۔ حضور چاہے اللہ ان کی چاہت کو بہت جلدی پوری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت کی، حضور نے 4 رکعت کی نیت کی اور نیت کے بعد دل میں خیال آیا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، کاش میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت کر کے یہ سوچا تو ابھی 2 رکعت بھی پوری نہ ہوئی، اللہ نے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اتنی جلدی کیا کہ فرمایا حبیب اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو، بلکہ قبلے کی طرف تو بعد میں کہا، فرمایا اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا کہ کردہ ہاں جدھر تمہاری مرضی ہو ادھر اپنا چہرہ کر لو، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ مجھے بتاؤ محبوب نے چاہا، محبوب نے مانگا نہیں، محبوب نے دعا نہیں کی، محبوب نے عرضی نہیں کی، بلکہ چاہا، ان کی چاہت پہ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ سونا مردوں پہ حرام ہے، حضور نے چاہا سونا سراقہ کے لیے حلال ہو گیا، ریشم مردوں پہ حرام ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے چاہا، میرے اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ریشم کو حلال کر دیا۔ حضور کی چاہت کو پورا کرنے میں اللہ بہت جلدی فرماتا ہے۔ اب سنو، آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو نماز پڑھائے اور ان کے گھروں کو آگ لگا۔ رحمت للعالمین کی شان نہیں کہ وہ کسی کے گھر کو آگ لگائے، وہ تو دشمن کے گھر کو بھی آگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے
ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے ہوں۔ نبی نے چاہا اور اللہ نے ان گھروں میں آگ لگا دی۔ نبی نے چاہا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ نبی نے چاہا کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نہیں آئے، اللہ نے آگ لگا دی۔ چل رہے ہیں گھر، آگ لگی ہے مگر دکھتی نہیں، آگ لگی ہے مگر دکھتی نہیں، سب جل رہے ہیں، محسوس کر رہے، سمجھ نہیں رہے کون سی آگ؟ روزی میں تنگی کی آگ، میاں بیوی میں اختلاف کی آگ، باپ بیٹے میں ایک اختلاف کی آگ، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی آگ، گھروں کے اندر بڑی بڑی بیماری کی آگ، یہ سب آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آگ کوئی مولوی کا تعویذ نہیں بجھا سکتا، بڑی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ تعویذات جادو کا علاج تو کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کا علاج تعویذات سے نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری چیزیں تعویذات کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ سوچ کوئی کہتے ہیں میری روزی باندھ دی گئی، مجھ پہ جادو کر دیا گیا، میری بیٹی کے رشتے پہ جادو کر دیا گیا، پتہ نہیں کس نے کیا کیا، میں پریشان، میرے بچے پریشان، یہ پریشان، وہ پریشان۔ میں نے کہا دادا کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تو نے کیا۔ ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے، اگر یہ دکھنے والی آگ ہوتی تو ساری دنیا بجھانے کو دوڑتی، لیکن یہ آگ دکھتی نہیں ہے۔ یہ غموں کی آگ ہے، یہ تباہیوں کی آگ ہے، یہ بربادیوں کی آگ ہے، یہ مصیبتوں کی آگ ہے، اور اس آگ کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اگر اس آگ کو بجھانا ہے، سجدے کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ آؤ عہد کرو کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز سے چہرے کا نور بڑھے، نماز سے عمر میں اضافہ ہو، نماز سے روزے میں اضافہ ہو، نماز سے مصیبتیں ٹلے۔ ارے جس نماز سے خدا مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے، میرے آقا علیہ السلام بے نمازی سے کتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اس لیے ہم تباہی کے دروازے پر عرض کر رہا تھا کہ جوانی، اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اور آج لوگ ہمارے جوانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ کل تک ہمارے جوانوں کی زندگیاں کیا تھی، ان کی راتیں کیسے گزر رہی تھی، آج ہمارے جوانوں کی زندگی کیا ہے، آج ہمارے جوانوں کی صبح و شام کیا ہے۔ تھوڑا سا وقت تو ملتا ہے، لوگ موبائل لے کر کے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ تاش کے پتے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ جوا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں، جو جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں لے، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ سوچو ذرا، تھوڑا سا غور کرو، اور کتنی تباہی کے دہانے پر بہت دن تک کے جوانی نہیں رہے گی۔ موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ ایک دن کی تلوار جسم اور روح میں جدائی پیدا کر دے گی۔ ہم بہت دن کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم بہت محنت لے کر اس دنیا میں نہیں آئے، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کتنے دن ہمیں جینا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی قدر کریں، عبادت کریں۔